سے پہلے رانا سب سے زیادہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان میں وہ میچ ہی ہے، اس میں زمبابوے سے تعلق رکھنے والے اس ریفری کی بات ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کا پھر اس پر ایک موقف ہے۔ آج یہ بات آئی کہ جی شاید مسترد کر دی گئی ہے جو پاکستان کی درخواست تھی۔ آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ پاکستان بائیکاٹ کرے گا، نہیں کرے گا، میچ کھیلے گا، نہیں کھیلے گا، کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پاکستان میچ کھیلے گا آج کے دن تک۔ یہ جو اچانک پریس کانفرنس ملتوی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹیم جو ہے وہ پریکٹس کے لیے بھی جا چکی ہے۔ جی، ٹیم کا پریکٹس کے لیے جانا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ پاکستان میچ کھیلے گا۔ پاکستان نے اپنا بہترین کیس پیش کیا، اچھا، بہترین طریقے سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کرکٹ پہ اجارہ داری جو ہے وہ بی سی سی آئی کی ہے، جی، اور آج سے نہیں ہے، عرصہ دراز سے، اور اس اجارہ داری کا وہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ اس میچ، اس جو موجودہ صورتحال ہے ایشیا کپ، ایشیا کپ جو ہے، اس ایشیا کپ میں وہ یو اے ای سے مقابلہ کریں، اچھا، وہ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد دو ہی ٹیمیں ہیں، اس پول سے بھی دو ٹیمیں اس پول سے آئیں گی، انڈیا کے ساتھ پھر اتوار کو میچ انشاءاللہ جیتیں گے۔ پھر ہاں جی، اب تو جیتنا بھی چاہیے، جیتنا بھی چاہیے، جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ ہم سپورٹس مین ہیں، ان تمام توسبات سے ہٹ کے، ان تمام نفرتوں سے ہٹ کے ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں افغانستان کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے، افغانی بڑا ہمارے خلاف کرتے ہیں، لڑائی ہو گئی تھی ادھر دبئی میں، لیکن پاکستانیوں نے آپ دیکھا، آپ نے وہ بڑے محبت سے، پیار سے ان کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ انڈیا جو میچ جیتا تو انڈیا نے میچ جیتنے کے بعد جلوس نکالا، اچھا، اس ملک میں نا، یعنی دبئی میں، یو اے ای میں، ہاں جلوس نکالا، یعنی لوگ اکٹھے ہوئے نعرے لگاتے رہے۔ تو کہتا آگے جب ایک جگہ پہ پاکستانی کچھ تھے تو وہ ان پاکستانیوں نے جب سیدھے ہو گئے انہیں تھوڑی سا سنائی تو پھر یہ آپ کو پتا نا بھاگتے کیسے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نا بھجدیاں نو راہ کوئی نہیں، پھر یہ اس طرح بھاگے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کھیلے گا، ٹھیک ہے، پاکستان جیتے۔ دیکھا ہماری دعا، ہماری بلکہ سب پورے پاکستان کی دعائیں کے ساتھ، بس کچھ کام انہوں نے بھی کرنا ہے، کچھ کام انہوں نے بھی کرنا ہے، سارا ہماری دعاؤں نے نہیں کرنا، دعاؤں نے نہیں کرنا۔ تو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ جیتے گا بھی، اور پاکستان بائیکاٹ کرنے نہیں جا رہا جو اب تک کی اطلاع ہے۔ اب میں آپ کو سمپل سا کیا، پریکٹس پہ بھی چلے گئے ہیں، پریس کانفرنس بھی کی ہے، پاکستان اس پہ اپنی ہر سطح پہ بات کو لے کر جائے گا، جانا بھی چاہیے یار، بالکل یہ کرکٹ تھی، اس کرکٹ کو بھی انہوں نے مذاق بنا دیا۔ بلکہ یہاں دیکھیں نا، اس ملک کی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہو گئی کہ پاکستان کے ساتھ یہ میچ کھیلنے سے روکا جائے، تو پھر انہیں ویسے ہی روک دیں۔ اگر اتنی غیرت تھی ان میں تو نہ آتے کھیلنے، اگر اتنی غیرت تھی تو کہتے ہیں جناب ہم نے جانا ہی نہیں جہاں پاکستان کھڑا ہے، نہ جاتے، انشاءاللہ ہم ان کے گھر جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ ہمارا گھر ہوگا، تو پھر انہیں بتائیں گے کہ کس باؤ بکتی ہے۔ نواز شریف صاحب پہلے ماسف علی زرداری کی طرف، چائنا وہ ایک لابنگ کے لیے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے ان سے پوچھا جی ابھی تو چائنا سے جو ہمارا ڈیلیگیشن آیا ہے اور جو مل کے آئے ہیں وہ ایک بہت بڑا اور اصل وہ ڈیلیگیشن تو وہ تھا، تو اب یہ ڈیلیگیشن فیملی ڈیلیگیشن ہے، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، باقی یہاں تو بیماری کا کوئی مسئلہ ہو، خدا نخواستہ اس کے لیے گئے ہوں، تو یہاں پھر ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت ایسی امپورٹنٹ وہاں پہ میٹنگز ہوں۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کوئی بہت بڑی میٹنگ وہاں پہ نہیں ہوئی، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول صاحب کا، آصفہ صاحبہ کا وہاں پہ جانا، اس نے کہا کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دیگ پک رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا دیگ پک رہی ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کہیں اور سے بھی سپورٹ مل جائے اور میں کچھ کروں۔ ایک تو لفظ انہوں نے یہ کہا۔ دوسرا میں نے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے پوچھا کہ میاں صاحب کا اچانک چلے جانا اور یہ موجودہ حالات جو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کا آنے والے دنوں میں موجودہ حالات پی ٹی آئی تحریک چلائے نہ چلائے وہ اتنے خوفناک ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو آپ کسی صورت میں بھی، آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، اگر وسائل ہیں بھی تو وہ وسائل
استعمال اگر اس طرف کریں گے تو کس طرف کریں گے؟ بیماری، فوڈ کا مسئلہ، لوگوں کو بسانے کا مسئلہ، پھر آگے جا کے جو نئی کاشت ہونی ہے اس کے لیے پانی کا مسئلہ. انہوں نے کہا یہ ایسے مسئلے ہیں جو آپ کسی صورت میں حل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ان تمام صورتحال اور اس ساری چیزوں کے بعد حکومت کے اندر بھی اور حکومت کے باہر بھی، اس نے کہا کہ باہر تو میں نے کہا باہر کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کسی اور طرف اشارہ کر کے کہا اب بڑی سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ نہ ان کو وقت دے کے یہ پی ٹی آئی کو ختم کر سکیں، نہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم کر سکیں، یا نہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت بڑا کوئی توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے وہ کر سکیں. اس نے کہا توڑ پھوڑ کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ عوام جو ہے اس کے ووٹ کی ہے. اس کے بعد اس نے کہا یہ جو ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے نا، اس نے کہا یہ رپورٹ لیک نہیں ہوئی، یہ رپورٹ لیک کروائی گئی ہے. اچھا، یہ بڑی خوفناک، اس نے کہا یہ رپورٹ لیک نہیں ہوئی، یہ کروائی گئی ہے. اور اس نے کہا سمجھ لیں جب ایسی رپورٹیں لیک ہونا شروع ہو جائیں تو پھر خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ یہ سٹارٹ آف اینڈنگ ہوتا ہے. تو لیکن خان صاحب کے حوالے سے اس نے کہا آپشن نہیں اور. اچھا، اس نے کہا کچھ چیزیں طے ہونی ہے اور عمران خان نے ضرور آنا. تو یہ مفاہمت سے ہی ہوگا؟ اس نے کہا مفاہمت سے ہوگا. ان کا مزاحمت سے نہیں ہوگا، مفاہمت سے ہی ہوگا. اور گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو گرفتاریوں کا ایک بات بتا دوں کہ سندھ سے ہونے لگی ہیں، کچھ ہوئی ہیں، کچھ سندھ سے بڑی خاص اور بڑی گرفتاریاں ہونے لگی ہیں. اور یہ کچھ زیادہ لمبا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ، یہ چند ہفتوں کی بات ہے، 1 2 3 ہفتوں میں آپ کو. اچھا ٹھیک. کل کو وہ مکر جاتے ہیں کہ یہ بھائی میں تو اندر بیٹھا تھا، میں نے تو ایک بھی پوسٹ نہیں کی ہے، تو پھر یہ ایجنسی کیا کرے گی، تحقیقات کیا ہوں گی؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں، اور جب اس ملک میں چیزیں مفاہمت کی طرف جاتی ہیں نا تو صبح کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور رات کو بندہ وزیر اعظم بھی ایئرپورٹ پہ دستخط ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہم یہ بات بھی نہ بھولیں کہ ہم جس نظام میں بیٹھے ہیں اس نظام میں چیزوں کو تبدیل ہوتے، اس نظام میں چیزوں کی تبدیلی کے لیے نیا کیا سسٹم بنتا ہے وہ اتنی تیزی سے بنتا ہے اور اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم سوچتے اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، پھر ہم گنتی کرنے بھول جاتے ہیں. پھر کئی کیس ایسے ہوتے ہیں جناب یہ تو جیل میں تھے، یہ کیس بنتا ہی نہیں، جی فلاں کیس بنتا ہی نہیں. یہ سارا لیکن ران صاحب یہ کمپرومائز ہوگا، پھر اس کو ہم کمپرومائز کہیں گے فیوچر میں؟ دیکھیں ہم ماضی کے کیسز جس پہ دستخط ہوئے ہیں اس کو کمپرومائز کہتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. کچھ لوگ اسے کمپرومائز بھی کہتے ہیں. مثلا آپ کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، جماعت اسلامی کے اسلام آباد میں دھرنا، کیا وہ کمپرومائز نہیں تھا؟ والنٹری دھرنا نہیں تھا. جماعت اسلامی نے جتنے کیے والنٹری دھرنے نہیں تھے. ایک اور مذہبی جماعت کا فیض آباد دھرنا بعد میں، پہلے والا نے بعد میں، والنٹری نہیں تھا. پہلے والے پہ بھی بڑے سوالات ہیں، اس پہ ہی تو اتنا کچھ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پلانٹڈ ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کون کتنا بڑا لیڈر ہے، کس لیڈر نے کیا پوزیشن لی.